یہ تو ہم سب کو ہی پتا ہے کہ دنیا میں پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کا کیا تھا۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں اس قتل کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے اللہ کو اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ اس زمانے میں ہوتا کچھ یوں تھا کہ اللہ جس کی قربانی کو قبول کرتا تھا تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کو لے جاتی یا بھسم کر دیتی۔ اس طرح سے اس شخص کی قربانی قبول مانی جاتی تھی، اور جس مال پہ آگ نہیں آتی تھی اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس شخص کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ جب آدم کے بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی تو ایک بیٹے کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور دوسرے بیٹے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ تو اس بھائی نے حسد میں آ کے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس بھائی نے کہا، اے بھائی میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ صرف متقیوں اور پرہیزگاروں کی ہی قربانی کو قبول کرتا ہے، اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، میرے گناہ بھی آپ کے سر ہوں گے اور آپ جہنم میں رہ جائیں گے، کیونکہ آپ مجھے ناحق قتل کریں گے، اور یہی ظالموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر بھائی کے شیطانی نفس نے اپنے ہی بھائی کے قتل پہ آمادہ کیا اور بھائی نے بھائی کا قتل کیا۔ قتل کے بعد وہ پریشان تھا کہ لاش کو کیسے ٹھکانے لگائے، تو اس نے دیکھا کہ ایک کوا زمین کھود رہا ہے۔ اس طرح سے ان کو خیال آیا کہ بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کیا جائے۔ پر اس کوے کو دیکھ کر اس بھائی کو بہت ندامت ہوئی اور کہا کہ میں تو ایک کوے جیسا بھی نہیں ہوں، میرے پاس تو ایک کوے جیسی بھی عقل نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دوں۔ پھر اس واقعے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایک ناحق قتل گویا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل کر دیا گیا ہو، اور ایک جان کو بچانا ایسا ہی ہے جیسے تمام انسانیت کی جان کو بچانا۔ یہ واقعہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے 32 تک میں آیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 3335 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو آدم کے سب سے پہلے بیٹے کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق سب سے پہلے اس نے ہی کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن اور صحیح احادیث میں اس سے زیادہ اس واقعے کا ذکر نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں جو حابیل اور قابیل کا واقعہ مشہور ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، حتیٰ کہ ان کے نام حابیل اور قابیل بھی قرآن اور صحیح حدیث میں نہیں ملیں گے۔ یہ اسرائیلیوں کی روایت ہے جو ہمارے یہاں بھی مشہور ہے، ہماری قرآن پاک اور حدیثوں میں نہیں ہے۔ بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسانی جان کتنی قیمتی ہے۔ جس معاشرے میں احترام جان اور احترام مال نہیں، وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ قتل ناحق کبیرہ گناہ میں سے ہے، اور قاتل ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا، جیسے مشرکین ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اسی طرح قتل حق بھی جوڈیشری کا کام ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے باپ کا قاتل ہمارے سامنے آئے اور ہم اس کو قتل کر دیں۔ اگر ایسا ہونے لگے تو جنگل کا قانون رائج ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔